بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ابو دجانہ رضی تعالیٰ عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوراً بعد یا نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتیں۔ جب ابو دجانہ کا یہی معلوم رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ کیا تمہیں اللہ سے کوئی چاہت نہیں ہے؟ ابو دجانہ کوئی نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کی کھجور کی درخت کی شاخیں میرے گھر کے سین میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کھجور ہمارے گھر میں گرتی ہے۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لٹا دوں، اور وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چھپا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی سے اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور قوت اسلامی نے جوش مارا تو سید اس یہودی کے پاس آ گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ اور اس کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے بارے قرآن میں ارشاد فرمائے، رضی تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ علی نعمت اللہ اسلام۔ عزیزوں، ابو دجانہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائیں، اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے کرپشن کر رہے ہیں، اور ہمارا ضمیر ہمیں ملامت تک نہیں کرتا۔ باحوالہ طابقۃ القبری لبن سید۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ضرور لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائی